بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. واٹس ایپ ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے سوالات ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. آغا سوال ہے ان کا. السلام علیکم. علیکم السلام. میں 14 سال کا نوجوان ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ ان کے بقول سیف الاسلام زبیر العوام جو صحابی رسول تھے، ایسا کیا ہوا کہ جو اسلام کی راہ میں تلوار چلانے والے جمل میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف کھڑے ہو گئے؟ دیکھیے، یہ بھی دوبارہ سے تاریخی سوال ہے، اور مسئلہ یہ تھا کہ جناب زبیر نے یہ تصور کیا تھا، اور بہت سارے دوسرے صحابہ نے بھی، کہ جو امیر المومنین کے ساتھ سال سے رہے ہیں، تو انہوں نے تصور، جیسے عام طور پہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اگر کوئی بہت اونچی پوسٹ پہ پہنچ جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی سمجھتے ہیں کہ اب ہم کو بھی کچھ نہ کچھ مقام و منصب ملنا چاہیے. تو اسی امید میں کہ مجھے بھی منصب ملے گا، تو امیر المومنین نے جب ان کو کوئی منصب، کوئی مقام عطا نہیں کیا تو وہ ان سے ناراض ہو گئے، اور ان کے مخالفت میں اور ان کے مقابلے میں جنگ جمل میں میدان جنگ میں آ گئے. السلام علیکم. علیکم السلام. میری شادی کو 4 سال ہوئے، ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی. ڈاکٹر رپورٹ سے میاں بیوی میں کچھ پرابلم نہیں. کوئی وظیفہ بتائیے تاکہ ہماری اولاد ہو جائے. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 89، جہاں پہ جناب زکریا کا ذکر ہوا ہے، آیت نمبر 89 میں جو ورد ہے اس کو تکرار کریں انشاءاللہ. وہ اس سے انشاءاللہ آپ کے گھر میں یقیناً ایک اولاد نرینہ پیدا ہوگا انشاءاللہ. شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. آپ لوگوں سے التجا کرتا ہوں کہ میرے سوال کا جواب دیجیے گا. میں نے اب تک بہت سوالات بھیجے آپ لوگوں کو، لیکن میرے کسی سوال کا جواب نہیں ملا. یقین جانیے کہ آپ کا سوال جب بھی میرے سامنے اگر کسی کا سوال آتا ہے میں ضرور لیتا ہوں. یہ ایڈمن کی کوتاہی ہے کہ آپ کا سوال مجھ تک نہیں پہنچاتے. میں ان تک آپ کی شکایت ضرور پہنچاؤں گا. آپ کی شکایت سر آنکھوں پر ہے. میرا سوال یہ ہے کہ شہادت پانے کے لیے کوئی دعا یا عمل بتائیے. میں بڑا بے چین ہوں. میں نے مولا علی علیہ السلام کا ارشاد سنا ہے کہ کوئی بھی شوق شہادت رکھتا ہو وہ ضرور پاتا ہے، اور اگرچہ میں لڑکی ہوں مگر مجھے پورا بھروسہ ہے کہ خدا میری ضرور سنے گا. دیکھیے، یہ تو ان کے لیے ایک بہت ہی پازیٹیو پوائنٹ ہے بعنوان خاتون، کیونکہ شوق شہادت اگر کوئی مرد رکھے گا تو اسے تو جانا پڑے گا جہاد پر. جی. اور فی الحال یہ دروازہ بند ہے. جی. جب تک کہ خود امام کا ظہور نہیں ہو جاتا ہے تب تک جو ہے مردوں کے لیے کم سے کم یہ دروازہ بند ہے. لیکن خواتین کے لیے پیغمبر کی حدیث ہے کہ یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، کہ اگر کوئی خاتون اپنے گھر میں اپنے بچوں کی تربیت میں وقت صرف کرتی ہے، اپنے شوہر کا خیال رکھنے میں صرف کرتی ہے، اور اس حالت میں دنیا سے اگر چلی جاتی ہے تو وہ خود بخود شہیدہ ہے، اس کو مقام شہادت عطا ہوتا ہے. اور ایسے بھی یعنی کہ اگر مومن ہے اور مومنہ ہے تو یقیناً رسول اللہ کی متفق حدیث جو بھی من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ. جی. السلام علیکم. علیکم السلام. رکے ہوئے کام جلد سے جلد ہو جائیں، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیئے، دعا بتا دیئے. رکے ہوئے کام کو اگر کسی کا ہے تو اس کے لیے الباسطو، جی، لفظ الباسط یعنی کھولنے والا، جی، اللہ کا نام ہے. اس کو مسلسل جتنا زیادہ ہو سکے اس کو دہرائیں، انشاءاللہ ان سے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ کھل جائیں گے اور وہ ان کا کام چل پڑے گا انشاءاللہ. شکریہ، بہت بہت شکریہ آغا. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بنا نکاح کیا بہت دن رہا اور اولاد ہو جائے تو بعد میں کیا کر سکتا ہے؟ اولاد جو ہے بہرحال شرعی طور پر وہ ناجائز ہے، اور بعد میں اگر وہ آپس سے شادی کرنا چاہیں تو شادی کر سکتے ہیں، لیکن اولاد بہرحال وہ ناجائز ہی رہے گی. ون چینل سے ہمیں بہت کچھ معلومات ملتی ہے، بہت بہت شکریہ. ون چینل والوں کو مولا سلامت رکھے، اللہ آپ سب کو بھی سلامت رکھے. سوال میرا یہ ہے کہ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ کسی کا شوہر کی ڈیتھ ہو جائے تو اس کی وائف کے لیے عدت ہوتی ہے، بٹ ہم کو اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ سیدوں میں عدت نہیں ہوتی ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جو آپ سنتے آئے ہیں وہ بالکل صحیح ہے. یہ نئی شریعت جو ہے یہ پیغمبر والی نہیں ہے. پیغمبر کی شریعت میں عدت جو ہے وہ طلاق کی بھی ہے اور وفات کی بھی، اس میں سید اور غیر سید کی کوئی قید نہیں ہے. یہ شاہین مرزا دہلی سوال کر رہی تھیں. جی. اسی کے ساتھ میں اگلا سوال لیتے ہیں ہم، اور اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہوئے السلام علیکم. علیکم السلام.
مجھے 2 بچے ہیں، ہم بہت مصیبت میں ہیں، کام اور گھر میں برکت نہیں ہے، میں نماز اور قرآن کی تلاوت کرتی ہوں، اللہ کے اوپر بہت محبت ہے، بھروسہ رکھتی ہوں، پھر بھی ہماری یہاں پریشانی دور نہیں ہوتی۔ کیونکہ یہ مسئلہ وہ ہے جو تقریباً سبھی کا سوال رہتا ہے، تو میں نے کچھ چیزوں کو اپنے پاس پہلے سے ہی نوٹ رکھا تھا کہ مجھے پتا تھا کہ یہ ضرور سوالات آئیں گے اس طریقے سے۔ جی تو رزق میں برکت کے لیے سورہ اعراف کی آیت نمبر 10، جی وہاں پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِي الْمَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ قلیلاً ما تشکرون جو ہے یہ ذکر ہے کہ اس کو مسلسل آدمی اگر اس کو دہراتا رہے گا تو اس کے رزق میں برکت ہے۔ کہ میں کوشش کروں گا کہ اس کو میں دے دوں تاکہ بعد میں وہ اسکرین پہ بھی اگر ممکن ہو تو وہ دکھا دیں تاکہ لکھنے میں بھی آسانی ہو جائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ مجھے ہر چیز میں شک ہوتا ہے، ہر عمل میں، نماز میں، وضو میں، غسل میں۔ نماز پڑھنے کے بعد یہ شک ہوتا ہے کہ نماز صحیح تھی یا نہیں، غسل میں بھی شک ہوتا ہے۔ بہرحال ان کو مسلسل شک ہوتا ہے، کثیر الشک ہے یہ۔ کثیر الشک کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے شک کی طرف اعتنا نہ کرے، جہاں پر ایک بار بھی اگر مطمئن ہو جائے کہ اس کا کام ہو گیا ہے، اگر نجس تھا وہ پاک ہو گیا تو پھر دوبارہ اس کی طرف رجوع نہ کرے، اور دھیرے دھیرے تبھی وہ ٹھیک ہوگا، ورنہ جو ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ شک ہمیشہ آدمی شک کرتا ہے اور اس کے بعد اسی کے اوپر کنفیوز ہوتا چلا جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میری شادی نہیں ہو رہی ہے، میری عمر 35 سال ہو گئی ہے، اللہ کے حکم سے آپ کوئی نسخہ بتائیے تاکہ ہمیں زندگی کا ایک سہارا مل جائے اس زندگی میں۔ If I get the link of that program video on YouTube, it will be nice in case if I miss this program. آپ کو تو مل جائے گا یہ جمعے کے دن جو آج ہم دکھا رہے ہیں یہ، اور آپ کو YouTube پہ مل جائے گا انشاءاللہ۔ آغا اس کا مسئلے کا حل بتا دیجیے۔ جی، اگر ایج زیادہ ہو گئی ہے تو وہ اپنے گھر والوں سے جو ان کے ولی ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کے بچوں کے لیے بہتر سے بہتر پارٹنر اور رشتہ ڈھونڈیں۔ جی کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں شرم اور حیا کی وجہ سے بچے نوجوان نہیں کہہ پاتے ہیں، لیکن خود بزرگوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اب اسلام نے بہت جلدی شادی کرنے کی تاکید کی گئی ہے، تو اس میں بہتر یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ تاخیر اس میں نہ کیا جائے، کیونکہ بہرحال اس میں مصلحتیں ہیں جو شاید ابھی ہم اور آپ نہیں سمجھ پاتے ہیں جلدی سے، اور والدین شاید وہ ہمیشہ اس امید میں رہتے ہیں کہ بہتر رشتہ آئے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی آدمی پرفیکٹ نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے بظاہر بہت اچھا ہو لیکن بعد میں پتہ چلے کہ یہ کہاں پھنس گئے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں عادل ہوں، انڈیا میسور سے۔ میں بہت پریشان ہوں، اس سے کوئی چھٹکارے کے لیے دعا بتا دیجیے۔ کس طرح پریشانی انہوں نے یہ لکھا نہیں ہے۔ پریشانیوں سے نجات کے لیے جو ہے اگر آدمی بہت زیادہ پریشان ہے تو اللہ کا کوئی بھی ایک نام جو کہ اس کو آسانی سے یاد رکھ سکتا ہے، رحمان اور رحیم جیسے ہے، ان 2 ناموں کا اس میں اللہ کی طرف سے رحمانیت اور بے حساب ہے، اس کی برکت بہت زیادہ ہے۔ اس کو اگر ریگولر پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ ان کی مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ وہ الباسطوں کا ذکر بھی کر سکتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ جی میرا نام اسما سلطانہ ہے، میرے ماں باپ کا گھر بہت خوشی سے کھلکھلا رہا تھا، اچانک سے ایک کے بعد ایک مصیبت آنے لگی۔ میری ممی کا برین آپریشن ہوا، بھائیوں میں لڑائی ہونے لگی، ابا فوت ہو گئے 3 سال سے میں امی کے خدمت کر رہی ہوں۔ ابا کی ایک اکیلی بیٹی ہوں، ابا کا فوت ہو کے 4 مہینے ہو گئے۔ میری اماں کا نام صفیہ بیگم ہے، میرے ابا کا حاجی شبیر احمد، اس کا کوئی علاج بتا دیجیے۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ گھر میں اکثر یہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری پرابلمز آتی ہے، اور ایک دور ہے، ایسا نہیں کہ کسی نے خدا نہ خاصہ کیونکہ سب سے پہلی چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے کسی نے کچھ کر دیا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ایک ٹائم ہوتا ہے کہ جب مشکلات بہت زیادہ آتی ہیں کسی نہ کسی خانوادے پہ، اور آج کا دور میں تو تقریباً ہر دوسرا تیسرا خانوادہ ایسی طریقے سے مشکلات میں مبتلا ہے، جابس کی پریشانیاں ہیں، گھر میں دوسرے مسائل ہیں، تو اس میں جو ہے صدقہ ضرور دیں۔ صدقے سے جو ہے بہت ساری بلائیں ٹلتی ہے، ہم لوگ اس طرف کم متوجہ ہوتے ہیں، لیکن صدقہ دینے سے انشاءاللہ ان کے گھر کے مسئلے بہت سارے حل ہو جائیں گے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔
حضرت میرا نام سلمہ بانو ہے، میں تیروپتی آندھرا پردیش سے لکھ رہی ہوں۔ ہمارے گھر میں بہت پریشانیاں ہیں، تنگی کا عالم ہے، گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، روزی نہیں مل رہی ہے، بچوں کو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، میرے 4 لڑکے ہیں اور تیسرے بچے کی شادی ٹوٹ گئی ہے، اس کا ایک بچہ ہے، اس کے لیے پریشان رہتا ہے، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ پریشانی کیسے دور ہوں۔ میرے 3 بیٹوں کے نام محمد جیلانی ہیں، کیا اس کا نام بدلنا صحیح رہے گا؟ دیکھیے، یہ جو ذکر انہوں نے کیا نام بدلنے والا، یہ زیادہ تر اہل ہنود میں ہوتا ہے۔ ہندوؤں کے یہاں کہ نام بدل دیجئے، اسپیلنگ چینج کر دیجئے تو برکت آتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آدمی نہیں بدلتا ہے۔ اب آدمی کو اب گھر میں بچے کچھ اور نام سے والدین پکارتے ہیں اور اصلی نام کچھ اور ہوتا ہے، تو برکتیں نہیں بدلتی ہیں، آدمی وہی رہتا ہے۔ مقدر نام بدلنے سے مقدر نہیں بدلتا، تو اس کی طرف زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، نام بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف یہ کہ صدقہ دیں اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 10 کی تلاوت کریں، انشاءاللہ آپ کے گھر میں یقینی طور پر برکت آئے گی اور مشکلات آپ کی آسان ہو جائیں گی۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میری بچی کو امتحان میں کامیابی کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے، بار بار کوششوں کے بعد بھی کامیابی نصیب نہیں ہو رہی ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ والدین کی دعا تو بہرحال اپنے بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ آپ جو ہے بچوں کو جو تاکید ملتی ہے روایات میں کہ کس وقت پڑھنا چاہیے، اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ ارلی مارننگ، صبح میں نماز فجر کے آس پاس پہلے اور بعد میں یہ جو وقت ہوتا ہے یہ پڑھائی کے لیے بہت بہترین وقت ہوتا ہے۔ لیکن عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں آج کل رات میں دیر تک جاگنے کا ایک رواج چل پڑا ہے، اور سوشل میڈیا کی وجہ سے کوئی فیس بک پہ تو کوئی انسٹاگرام پہ، تو بچے ہمارے سنیپ چیٹ اور نہ جانے کہاں کہاں مصروف رہتے ہیں، اس کی وجہ سے رات میں دیر سے سوتے ہیں، اور جب پڑھنے کا ٹائم ہوتا ہے، جس ٹائم اگر آدمی ہو اس کا ذہن فریش ہوتا ہے، اس وقت سو رہا ہوتا ہے۔ تو اگر وہ ارلی مارننگ پڑھنا شروع کریں گے، بہت زیادہ علماء کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ اکثر ان کے مباحثے اور درس وغیرہ نماز فجر سے 1 گھنٹہ پہلے ہوتے تھے، اور تو یہ وقت اصل پڑھائی کا ہے۔ اگر اس وقت پر ہم ادھر سے اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کریں کہ 9-10 بجے بچے سو جائیں اور صبح میں فجر کے وقت اٹھ کر پڑھائی کریں، تو انشاءاللہ جو چیزیں ہیں وہ ذہن میں آئیں گی بھی، اور انشاءاللہ امتحان میں بھی کامیابی ملے گی، اور والدین کی دعا یقیناً ان کے حق میں مورد قبول تو ہے ہی۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ I'm from ممبئی۔ میرا سوال روزی کے بارے میں ہے۔ مجھے 3 سال ہو گئے ہیں، جاب نہیں مل رہی ہے، جاب آتی ہے، انٹرویو ہوتے ہیں، لیکن جاب نہیں لگ پاتا۔ جی، جہاں تک جاب کا مسئلہ ہے وہ تو سبھی کے لیے آج کل، کیونکہ یہ بھی رزق ہی کیٹیگری میں آتا ہے، اور آج کل جاب کٹنگ ہر طرف چل رہی ہے۔ ان کو بھی میں وہی آیت جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 10 ہے، رزق کے لیے، مکان کے لیے اور بزنس کے لیے، جس کو برکت چاہیے، ان سب کے لیے جو ہے یہ آیت بہت ہی مفید ہے۔ اس کو اپنے یہاں اس کو جتنا زیادہ ہو سکے اپنے ساتھ اس کو رکھیں بھی اور ریپیٹ بھی کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ سلام علیکم سلام۔ میرے والد کا انتقال ہو گیا اور ان کے اوپر اگر کسی کا قرضہ ہے اور ہمیں پتہ ہے اور وہ شخص نہیں مل رہا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر قرضہ ہے اور آپ کو پتہ ہے تو وہ آپ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ورثہ جو ہے تمام اس سے راضی ہوں کہ اس کو علیحدہ رکھا جائے جب تک کہ اس کا جو حقدار ہے وہ نہیں مل جاتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ حقدار دنیا چلا جاتا ہے تو اس کے ورثہ کو دیا جائے، اور اگر ورثہ کے بارے میں بھی نہیں پتہ ہے تو اس مال کو ہم اس کے طرف سے جس کا مال تھا، جس سے قرض لیا تھا، اس کی طرف سے رائے خدا میں صدقہ کر دیں، لیکن اگر وہ جب مل جائے اور وہ مطالبہ کر لے کہ مجھے اپنا مال واپس چاہیے تو واپس کرنا پڑے گا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا نام میر سجاد حسین زیدی ہے۔ میرا سوال ہے کہ پیسے جیب میں رکھ کر نماز پڑھنا جائز ہے؟ کیونکہ پیسے پر فوٹو بنی ہوتی کسی نہ کسی کی۔ جی، چونکہ جیب میں رکھا ہوا ہے، جیب کے اندر ہے، کوئی حرج نہیں ہے، نماز صحیح ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ کیا ہم درگاہ جا سکتے ہیں یا یہ شرک ہے؟ شرک کے ہمارے یہاں بہت ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے آج کل۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم کو 2 طریقے کے شرک ہوتے ہیں۔ جی، ایک شرک ہوتا ہے شرک جلی، جسے یہ دونوں ٹرمینالوجیز ہیں۔ کھلا ہوا شرک یعنی ہم ایک سے زیادہ خدا کو ماننے لگیں کہ یہ بھی خدا ہے، وہ بھی خدا ہے، پتھر بھی خدا ہے، درخت بھی خدا ہے، چاند بھی خدا ہے، سورج بھی خدا ہے۔ اگر ہم اس طریقے سے
اس عقیدے کو اپنا لیں کہ یہ بھی خدا ہے وہ بھی خدا ہے، تو یہ شرک جلی ہے، کھلا ہوا شرک ہے، یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے شرک خفی۔ جی شرک خفی میں مثال کے طور پر اگر ایک آدمی اپنے آفس میں جاب کرتا ہے تو اب وہ اپنے باس کی طرف دیکھ رہا ہے کہ کب یہ میری سیلری دے گا، تو کیا خدا نہ خواستہ یہ اس کو رازق سمجھنے لگا ہے؟ تو نہیں، رازق نہیں سمجھ رہا ہے، لیکن اس کے پاس اس کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں۔ تو یہ اگر شرک خفی ہے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حالانکہ اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ انسان کو اس سے بھی دوری احتیاط کرنی چاہیے۔ تو اگر کسی مزار پہ جا رہا ہے، کسی حرم میں جا رہا ہے، کہیں ایسی ولی اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے جس کی، تو اس کو اس کے یہاں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خود اس دیوار کو یا اس کھڑکی کو یا اس قبر کو چومنے نہیں جا رہا ہے، بلکہ اس سے گزارش کرنے جا رہا ہے کہ اس کو وسیلہ بنا کر کہ وہ ہم پروردگار کے ہاں وہ ایک خاص رتبے کا حامل ہے، مالک ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ ہماری دعا جو ہے ان کے ذریعے سے ایکسیپٹیبل ہو جائے۔ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام، میں دہلی سے ہوں۔ میرا سوال ہے کہ خدا نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو امام بنا کر بھیجا تھا، اب سوال کیا اس کا کیا پتہ نہیں۔ امام بنا کر نہیں بھیجا تھا، ان کو مقام امامت عطا کیا تھا جب چھری اور گردن کا امتحان میں کامیاب ہو گئے، جناب اسماعیل کو ذبح کرنے کا جو امتحان پروردگار نے لیا، تو اس کے بدلے میں جو ہے ان کو امامت عطا فرمائی۔ امامت عطا فرمائی۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ مولانا صاحب، میری ایک مشکل کو حل کریں۔ میرے دماغ میں خیالات آتے ہیں خراب۔ میرے دماغ میں آیا کہ ہم اپنے بھتیجے کے ساتھ کبھی کچھ غلط تو نہیں کیا، اگر ایسے کیے ہو تو میری بیٹی کا نکاح اس سے نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسے کچھ ان کے دماغ میں خیالات آتے ہیں، تو اس کے لیے کیا کیا جائے گا؟ دیکھیے، اگر یہ صرف خیالات کی حد تک ہے تو اس کے طرف اتنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ تو دیکھیے، سب سے بڑی بات یہ ہے، اہم بات یہ ہے کہ کوئی ایسا آدمی دنیا میں نہیں ملے گا کہ جس کے ذہن میں خیالات آتے ہی نہ ہو، مگر یہ کہ وہ معصوم ہو، کہہ دے کہ میں معصوم ہوں، میرے ذہن میں کوئی غلط خیال آتے ہی نہیں ہے۔ تو غلط خیال آنا کوئی بڑی بات نہیں، غلط خیال پہ عمل کرنا بری بات ہے۔ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ کسی جگہ پر بہت مال و دولت جمع ہے، دوسرے کا مال ہے اور آسانی سے مل سکتا ہے لوٹ لینے پہ، تو ہر آدمی کا خیال آتا ہے بتائیے پڑا ہوا جا کے لے لے، نہیں، خیال آنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر جا کے لے لے دوسرے کا مال تو وہ حرج ہے۔ السلام علیکم جاوید بھائی and مولانا صاحب۔ علیکم السلام۔ My question is, why one should follow an imam from far away land who has different way of living and day-to-day practice of life? Their alliance is binding them with rules of the land they live. They have to obey their rules of their country. They are born and living. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا لکھا ہے۔ This is connected to the permission when channels show for collecting donations from public. My due respect to all our imams who are doing excellent service to the community. My prayers to Allah to bless all. Respectfully yours, Hyder Ali, Mumbai. یہ سوال کیا ہے آپ؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں یہ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں، چونکہ ہمارے جو علماء و مراجع کرام ہیں وہ نجف و قم میں رہتے ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو دوسرے ملک میں رہتے ہیں تو وہ کیسے ہمارے بارے میں، یہاں پہ ان کے یہاں کے قوانین الگ ہیں، ہمارے یہاں کے قوانین الگ ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو لینڈ آف لا جو ہے، لا آف لینڈ جسے کہا جاتا ہے، جو ملکی قوانین ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، وہ ٹھیک ہے کہ ہر جگہ کے الگ الگ ہے، لیکن جو دین کے جو قوانین ہیں وہ کسی خاص جگہ کے پابند نہیں ہے۔ ہم مجتہدین سے جو مراجعہ کرتے ہیں، ہم دینی امور میں ان کے مقلد ہیں، ہم دنیاوی مسائل میں یا جو لینڈ آف لا آف لینڈ جو ہے اس میں ہم ان کے پابند نہیں ہیں، ہر جگہ کے الگ الگ ہیں، لہٰذا ہم اپنے یہاں کے فالو کرتے ہیں، وہ اپنے یہاں کے۔ لیکن جو قوانین جو ہے، جو دین کے مسائل ہیں، نماز کے مسئلے وہاں پہ بھی وہی ہیں، یہاں پہ بھی وہی ہیں، روزے کے مسائل وہاں پہ بھی وہ سیم ہے، یہاں پہ بھی سیم ہے۔ تو اس میں ہم جس چیز میں تقلید کرتے ہیں وہ سب جگہ برابر ہے۔ اس میں اگر کل کو مثال کے طور پہ، ابھی یہ مثال کے طور ان کا اشارہ مجتہدین کی طرف ہے، کل کو امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو وہ کوفہ میں اپنی حکومت کو قائم کریں گے، تو ہم یہاں بیٹھ کے انکار کر دیں کہ وہ تو وہاں رہ رہے ہیں، وہ تو ہم تو یہاں ہیں، تو ہمارے اوپر ان کا قانون نہیں چلے گا؟ تو نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ جس چیز کی حکومت وہ ہے وہ اسلام کی ہے۔ اس سے یہ مطلب نہیں کہ وہ کہاں رہ رہے ہیں، جگہ سے یہ نظریہ ہو گیا کہ وہ تو وہاں کے خلیفہ ہیں، یہاں کے خلیفہ ہم ہیں۔ جی جی، بہت بہت شکریہ۔
السلام علیکم. علیکم السلام. میں الہ آباد یو پی سے ہوں. معذرت چاہتی ہوں, نام نہیں بتا سکتی. جی یہ آپ کے وطن سے ہے, تو پلیز مجھے یہ بتائیے کہ اگر شوہر اپنی بیوی اور بچی 9 مہینے کی ہے کہ اخراجات 9-10 مہینے سے ادا نہیں کر رہا ہے, تو اسلام اور شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ مجھے پلیز بتائیے کہ کیا گھریلو مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہسبینڈ اور وائف اور ان کی فیملیز کی جو بھی پرابلمز ہیں اس کی وجہ سے کیا بیوی بچے کے اخراجات نہیں پورے کیے جانے چاہیے, اور اتنے مہینوں سے اپنی بیوی بچوں کی کوئی خبر بھی نہیں لے رہے ہیں؟ جی کیا یہ صحیح ہے؟ یہ قطعاً صحیح نہیں ہے. یہاں پر جو شوہر ہے اس کی ذمہ داری جب وہ نکاح ہوتا ہے اسی وقت جو وجوب جو اوبلیگیشنز شوہر کے اوپر آتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنی زوجہ کا نفقہ ادا کرے گا. جی. اب وہ ساتھ میں رہ رہا ہے یا نہیں رہ رہا ہے, دونوں ہی حالت میں اس کو اپنی طرف سے اس کو نفقہ جو ہے بہرحال دینا ہے. اور بچوں کا تو یہاں تک کہ اگر زوجہ سے علیحدہ بھی ہو جائیں تب بھی بچے کی ذمہ داری وہ آپ کے اوپر ہی ہے. اگر وہ اس ذمہ داری کو ادا نہیں کر رہے ہیں تو وہ گنہگار ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. ہم حیدرآباد ککٹ پلی سے ہیں. میرا نام سلطانہ ہے. میرے پپا جی کے کاروبار ریئل اسٹیٹ کا ہے. میں کوئی بھی کام یہ کرتے تو فائنل نہیں ہوتا ہے, یعنی ادھورا رہ جاتا ہے. دیکھیے ریئل اسٹیٹ کے تو آج کل حالات سبھی جگہ خراب چل رہے ہیں, تو اب یہ ہے کہ بہرحال تھوڑا سا احتیاط کریں اور تھوڑا سا انتظار کریں کہ حالات, کیونکہ آدمی پاس آج کھانے کے لیے پیسے نہیں ہے تو ریئل اسٹیٹ تو سب سے آخر کی مرحلے میں ہوتا ہے کہ آدمی انویسٹ کرنا چاہتا ہے تو کہیں جا کے ریئل اسٹیٹ میں پیسے لگاتا ہے. لیکن جب تک وہ حالات نہیں اچھے ہوں گے تو شاید اسی طرح رہے. لیکن پھر بھی یہ کہ جو رزق کا میں نے ابھی تک 2-3 بار اس کا ذکر کیا ہے سورہ اعراف کا کہ جو آیت نمبر 10 ہے کہ اس کو مسلسل تلاوت کریں, ورد کریں, انشاءاللہ بزنس میں بھی جو ہے کامیابی ان کو ملے گی اور انشاءاللہ گھر کے حالات اچھے ہوں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میں عالیہ ہوں لکھنؤ سے, اور مجھے بتانا ہے کہ میری ایک ہی بیٹی ہے اور اس کی پیدائش اور اچھے کاموں میں اور نمازوں میں دل نہیں, اس کی پڑھائی میں اور اچھے کاموں میں دل نہیں لگتا, نماز میں دل نہیں لگتا. کوئی دعا بتا دیجیے. دیکھیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر گھر کا ماحول اس طریقے کا ہو جائے کہ جہاں پر پیرنٹس خود اس مسئلے پہ توجہ دیں اور انیشیٹو لیں اور مجبور کریں کم سے کم, یہاں تک کہ دینی مسائل میں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ زبردستی بھی اگر کرنا پڑے واجبات کے لیے خاص طور پہ, کیونکہ پیار دکھانا محبت دکھانا اپنے بچوں کو گناہ کی طرف اگر ڈھکیل رہا ہے تو ایسی محبت اپنے بچوں کے حق میں یقیناً غلط اور بری ثابت ہے. جی ہم پیار میں اپنے بچوں کو جہنم میں ڈھکیل رہے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ اگر سختی سے یا بات کر کے اگر یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے, یا کم سے کم آپ اپنے گھر کا ایک ٹرینڈ بنا لیں کہ مثال کے طور پہ سب نے اس ٹائم پہ نماز پڑھنا ہے یا نماز کے بعد ہی کھانا ہونا ہے, تو اس کے بعد انشاءاللہ دھیرے دھیرے جو ہے یہ سارے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام مسکان زہرا ہے. میں ہاسن ڈسٹرکٹ کرناٹکا سے ہوں. میرا سوال ہے کہ جو لوگ کورونا وائرس سے ڈیتھ ہو جاتی جن کی, ان لوگوں کیا شہید کا درجہ ملتا ہے؟ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ان کو شہید کا درجہ جو ہے کیوں ملے گا؟ السلام علیکم جاوید انکل اینڈ مولانا صاحب. علیکم السلام. میں مہوا سے ہوں اور 10th اسٹینڈرڈ میں پڑھتی ہوں. میرا سوال ہے کہ ہم ایگزام میں کاپی کر رہے ہیں اور ہمارے ٹیچر کو پتہ ہے کہ ہم کاپی کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے ہمیں کچھ کہا نہیں, تو کیا ہم کاپی کر سکتے ہیں؟ نہیں, کاپی دیکھیے ایک مرتبہ یہ ہے کہ ایک کام غلط ہے. اگر کام غلط ہے اور اس پر کوئی نہیں ٹوک رہا ہے تو وہ صحیح نہیں ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں اور میرے گھر میں دوسروں کو آپ کو پتہ چل جائے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, اس کے بعد آپ کچھ بولے نہیں تو میں جھوٹ پہ جھوٹ بولتا چلا جاؤں, تو کیا یہ جھوٹ صحیح ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا, کیونکہ جو بات غلط ہے وہ غلط ہے, چاہے اس پہ کوئی متوجہ کرے یا نہیں کرے. خود انسان کو چاہیے کہ اس سے دوری اختیار کرے. بہت بہت شکریہ. ایک بہت طویل سوال ہے جو آپ کی خدمت میں پڑھنے کی کوشش کروں گا. جی. السلام علیکم سر. علیکم السلام. My questions are, during menstruation, if we have spotting for the first 5 days, which is the actual start of the period, and then start fully bleeding from 5th day to for 10 to 15 days. Hence, from when do you count as your period? Day 1 or day 5? In this case, until when I can pray my namaz, can I continue praying my namaz till the day I start my full periods,
or I should stop praying from the day 1 or 3? Finally, when can I start praying my namaz? Should I count 8 days from day 1 and perform ghusl and start my namaz even though I would still be having my periods? Or should I calculate 8 days from the day 5 when it actually starts and perform ghusl and start praying namaz, even though it would still be continuing for another 4-5 days? Further, I would appreciate if you could please clarify these doubts, and please can you send me the answers on my WhatsApp, because یہ واٹس ایپ پہ تو ہم سوال کے جواب نہیں دیتے ہیں, آگے یہاں سوال کے جواب دے رہے ہیں. اور اگر آپ واٹس ایپ پہ ہی چاہتی ہیں تو آپ چینل ون کے آفس سے رجوع کیجیے اور علماء کے نمبر حاصل کر لیجیے, اور انشاءاللہ وہاں آپ ڈائریکٹ عالم سے رجوع کر کے سوال کے جوابات لے سکتی ہیں. آگا دیکھیے, جہاں تک یہ خواتین کے جو مسائل ہیں, اس میں جو انہوں نے بیان کیا ہے کہ پہلے 5 دنوں تک جو ہے ان کو کچھ خون کے اثرات تھے, اس میں شرط یہ ہے کہ اگر جو مینسس کے جو وہ علامتیں ہوتی ہیں, اگر ان علامتوں کے ساتھ کنٹینیوسلی 5 دنوں تک آیا ہے, اسپاٹنگ جو بھی ہے وہ بتا رہی ہیں اسپاٹنگ ہوئی ہے, اگر 5 دنوں تک آیا ہے تو وہ پہلے دن سے ہی اس کو حیض میں شمار کیا جائے گا. اس سے پہلے میں بیان کر دوں کہ 3 قسم کی خواتین ہوتی ہیں. ایک جو ہے ان کے یہاں کہ ان کی ڈیٹس فکس ہوتی ہیں کہ کس ڈیٹ سے ان کے یہاں جو ان کے مینسز کے ٹائم ہے وہ فکس ہوتی ہے کہ کس ڈیٹ سے شروع ہوتا ہے, کتنے دن چلے گا. ایک ہوتا ہے کہ ڈیٹ فکس ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے کہ کتنے دن آئے گا وہ ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے کہ نہ ان کی ڈیٹس فکس ہوتی ہے نہ یہ پتہ ہوتا ہے کتنے دن آنا. اگر ان کی ڈیٹ فکس ہے تو جس دن سے اگر وہ کم ہے تب بھی وہ اس کو پہلا دن مان کے چلیں گے, اور زیادہ ہے تب بھی وہ پہلا دن ہے. اگر ڈیٹ فکس نہیں ہے تو پھر وہ دیکھنا ہے کہ آپ کو کتنے دن جو آپ کے عدد ہیں, کتنے وقت جو ہے کہ 8 دن ہے 10 دن ہے وہ دیکھنا پڑے گا. اس میں سب سے آسان طریقہ صرف یہ ہے کہ پہلے دن اگر آپ کو جو علامتیں ہوتی ہیں, اگر وہ علامتیں اس خون میں پائی جاتی ہے تو اس کو آپ پہلے دن سے حیض اس کو آپ تصور کر کے آپ نماز کو ترک کر سکتی ہیں. 10 دنوں تک وہ حیض ہے, اگر اس کے بعد بھی کنٹینیو ہو رہا تو پھر اس کے اوپر احکام استحاضہ جاری ہوگا 11ویں دن سے. لیکن اگر شروع کے 5 دن جو ہے اس کے اندر علامت حیض نہیں تھی اور 6ٹھے دن سے علامت حیض ہوا ہے اور وہ 5 دن آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے تو اس کی قضا کرنی پڑے گی, اور 6ٹھے دن وہ آپ کا ٹیکنیکلی پہلا دن بنے گا, اور پھر وہاں سے آپ جو 8 دن یا 10 دن تک بہرحال یہ مدت رہتی ہے. تو اس کے حساب سے آپ خود طے کریے, کیونکہ آپ کا مسئلہ جو ہے وہ خود انسان ہی بتا سکتا ہے کہ وہ کس فیز سے گزرا ہے. وہ مجھے ہر چیز میں شک ہوتا ہے, میں جیسے استنجا وغیرہ کرنے میں بھی اور پاک کرنے میں مجھے شک ہوتا ہے, کثیر و شک ہے یہ بھی. اگر ایک بار آپ کا شک یہ ہوتا ہے کہ صحیح سے ہوا یا نہیں, اگر ایک بار آپ نے کر لیا ہے اس کے بعد آپ کو شک ہو رہا ہے کہ آپ نے صحیح سے طہارت کی یا نہیں, تو دوبارہ شک کی طرف اعتنا کرنے کی ضرورت نہیں. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. میرا نام زہرا ہے, میں علی گڑھ سے ہوں. میرے 2 کوشچنز ہیں اپنے پیرنٹس کے بارے میں. پہلا یہ کہ پاپا کی طبیعت ٹھیک ہو جائے اور وہ شفا یاب ہو جائیں, کوئی دعا بتا دیجئے. دوسرا سوال, امی کی جب ایچنگ ہوتی ہے تو ریڈ مارکس ہو جاتے ہیں, پھر خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں, کیا یہ نظر بد ہے یا کچھ اور ہے؟ یہ الرجی ہے, اس کے لیے ڈاکٹر سے مراجعہ کریں. والد صاحب کی اگر طبیعت خراب ہے تو اس کے لیے پہلے تو ڈاکٹر سب سے بہتر کام علاج وہی بتا سکتا ہے. اس کے علاوہ ہو شافی کا ورد اگر جتنا زیادہ ہو سکے ہو شافی وہ دہرائیں, انشاءاللہ کہ شفا حاصل ہو انشاءاللہ العزیز. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال ہے, محرم کے دوران اگر غیر شیعہ مسلمان شادی کرتے ہیں اور ہم کو شرکت کرنے کے لیے زور ڈالتے ہیں, کہ ہم شادی میں شرکت کر سکتے ہیں؟ سید ساگر کا سوال ہے. دیکھیے, اگر آپ کو اتنا زیادہ ہی زور ڈالتے ہیں تو ان کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے یہاں ان ایام میں خوشیاں نہیں منائی جاتی ہے, کیونکہ عالم اسلام میں خود جو ہے یہ وہ ایام ہیں جس پہ اہل بیت کے یہاں بہت سخت مراحل تھا اور سخت ایام ہیں. لہٰذا کوشش یہ کریں کہ نہ جائیں, تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ یہ وہ ایام ہے کہ جو ہمارے لیے اتنے زیادہ اہم ہے کہ ہم اپنے بہت قدیمی اور عزیز دوستوں کے یہاں بھی خوشیوں میں شریک نہیں ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ. سلام جاوید بھائی. این آغا. علیکم السلام. میرا سوال ہے, ممبئی میں
شرعی حاکم کون ہے؟ برائے مہربانی ان کا نام بتا دیجیے. دیکھیے ممبئی میں یا کہیں اور شرعی حاکم صرف اور صرف مجتہد ہوتا ہے اور مرجع ہوتا ہے. جس کے آپ مقلد ہیں وہ آپ کا شرعی حاکم ہے. ممبئی میں آپ جس کے مقلد ہیں ان کا جو وکیل ہے وہ انڈائریکٹلی آپ کے لیے شرعی حاکم ہے. بہت بہت شکریہ. جیسے آغا سیستانی کے لیے آغا احمد علی عابدی صاحب. السلام علیکم. علیکم السلام. جی مولانا، میرا سوال یہ ہے کہ آج کل لوگ گانا سننا بہت عام ہو گیا ہے اور کہتے ہیں کہ سانگ سننے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، ہمیں سزا ملتی ہے اور مصیبتیں آتی ہیں، اس لیے میں گانا نہیں سنتی. پر کہتے ہیں کہ سانگ سننے سے بہت ریلیکس محسوس ہوتا ہے اور اسٹریس دور ہوتا ہے. اب ہم کیا کریں؟ اور جن کو میں نے سانگ سنتے دیکھا ہے ان کی زندگی تو خوشحال دکھائی دیتی ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ سانگ سنیں یا نہیں سنیں؟ شراب پینے والے بھی یہی کہتے ہیں. جی تو کیا کریں؟ حرام حرام ہے، بہرحال یقینی حرام ہے. اگر کسی حرام چیز سے اگر سکون ملتا ہے تو شریعت اپنے احکام کو نہیں بدل سکتی نا، کہ مطلب کسی نے، اور وہ بھی سب چیز ہے کہ میں نے سنا ہے. جی شریعت بتا رہی ہے آپ کو سننے کی ضرورت نہیں ہے. سامنے سے جو ہے احکامات موجود ہیں، ائمہ کے احادیث موجود ہیں کہ جس میں شدت سے منع کیا گیا ہے، تو ہم ان کی بھی سنیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام عالیہ ہے، میں احمد نگر مہاراشٹر سے ہوں. جی. اللہ تعالیٰ سے دل سے محبت کرنا چاہتی ہوں، مگر میں روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں، روزانہ قرآن شریف پڑھتی ہوں. اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتی ہوں، مجھے کچھ وظیفہ بتائیے کہ دل میں اللہ کی محبت ظاہر ہو. جی. ایک ورد ہے الباعثو. جی. باعث یعنی یہ ذکر جو ہے ائمہ سے نقل ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی صبح میں فجر کے بعد، نماز فجر پڑھنے کے فوراً بعد اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے 70 مرتبہ الباعثوں کا ورد کرتا ہے تو اس کا ایمان جو ہے وہ بہت زیادہ سو جاتا ہے. جی. کیونکہ وہ جاگ جاتا ہے. جی. کیونکہ باعث کہتے ہیں اٹھانے والے کو. جی. تو اگر اس ذکر کو ریگولر پڑھیں تو اس سے جو ہے انشاءاللہ ایمان تازہ ہوتا ہے اور انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم جاوید بھائی جناب. علیکم السلام. میرا سوال ہے کہ اگر کوئی رضوی، کاظمی، زیدی، موسوی ایکسیکٹرا خاندان کی لڑکی شادی کر کے اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے تو کیا اس کو اپنا سرنیم بدلنا واجب ہے، یا وہ اپنے رضوی، کاظمی، زیدی، موسوی سرنیم کو لکھ سکتی ہے شادی کے بعد بھی؟ اس کی وضاحت کریں تفصیل سے. اور میرے سوال کو کس دن پروگرام ٹیلی کاسٹ ہوگا، یا آج ہی ٹیلی کاسٹ ہوگا؟ آپ دیکھ لیجئے، فرمائیے. آگا دیکھیے، یہ جو سوال ہے یہ ہماری انڈین سوسائٹی میں نان مسلمس کے یہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ان کے یہاں اگر کسی ایک فیملی کی کوئی لڑکی جب دوسرے فیملی میں چلی جاتی تو ان کے فیملی نیم کو لے لیتی ہے. ہندوؤں میں ہوتا ہے یہ، لیکن مسلمانوں میں اس کی کوئی قید نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ہے یہ نسبت جو ہے جو نقوی، جعفری، رضوی جتنے بھی ہیں، یہ نسل کی نسبت ہے کہ کس امام سے ان کی نسل آئی ہے یہاں تک. اب آئندہ اگر مثال کے طور پہ ایک رضوی سادات لڑکی ہے، اس کی شادی کسی نقوی سادات میں ہو گئی، تو اب وہ نقوی سادات کے یہاں جب جائے گی تو یہ خود تو رضوی رہے گی نا. اس کے بعد کی جو اولاد ہے وہ نقوی ہو جائے گی، مسز نقوی کہلا سکتی ہے. لیکن آفیشلی تو آپ ایسے بھی اتنی آسانی سے چینج نہیں کر سکتے ہیں. تو جیسا تھا ویسے ہی رہے گا. کوئی چینج کرنے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. یہ سید مبارک علی کاظمی کا سوال جی. کیونکہ اس میں مسئلہ وہاں پہ آتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ جب کوئی خاتون کسی غیر سادات میں چلی گئیں تو اب ان کے فیملی نیم کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اگر وہ فیملی نیم کو لینا چاہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ دوسروں کو خیال نہیں رہتا ہے کہ یہ سادات ہیں. تو ان کے اوپر پھر وہی احکام نافذ ہوں گے جو سادات کے لیے ہوتے ہیں، بھلے ہی ان کا شوہر غیر سادات ہو. تو اس وجہ سے نام وہی رہے تو بہتر ہے، تاکہ ڈفرینشیٹ کرنے میں آسانی ہو. ایک آخری سوال لے لیں. السلام علیکم. علیکم السلام. جاوید بھائی، میرا سوال ہے کہ کیا نماز شب کے وتر کی نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، اور کیا ہمیں بیٹھ کر 2 رکعت پڑھنا ہے یا 1 رکعت؟ پلیز بتا دیجیے. نماز وتر جو ہے وہ ایک ہی رکعت ہے. جی. بیٹھ کے نماز آپ تبھی پڑھ رہے ہوں گے کہ جب آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ پا رہے ہیں. جی. لیکن اگر آپ کھڑے ہو کے پڑھ پا رہے ہیں تو آپ کو بیٹھ کے پڑھ ہی نہیں سکتے ہیں. ٹیکنیکلی جائز ہی نہیں ہے. جی. اگر آپ مجبور ہیں، زیادہ دیر نہیں کھڑے رہ سکتے ہیں اور بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. آپ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. 2 نہیں پڑھنا، ایک ہی پڑھنا ہے.
ان کا دوسرا سوال ہے کہ قنوت کی دعا سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے کیا؟ ضروری نہیں ہے، صلوات اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اتنا بھی کافی ہے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ میں حجت الاسلام کا مشکور ہوں اپنی جانب سے، آپ کی تمام کی جانب سے، اس امید کے ساتھ کہ اس پینڈیمک کے زمانے میں ہم اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیں، ہم اپنے پڑوس کا خیال رکھیں، اپنے محلے کا، اپنے شہر کا، اپنے ملک کا خیال رکھیں، اور تمام جو تدابیر بتائی گئی ہیں ہمارے مراجع کرام کی طرف سے اور میڈیکل ایڈوائز جو ہم کو ایڈوائزریز ملتی رہتی ہیں اس پر مکمل عمل کریں۔ لاک ڈاؤن کھل گیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ وبا ختم ہو گئی ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مرض سے اور ہر مرض سے، روحانی یا جسمانی ہر مرض سے، اللہ تعالیٰ بطفیل محمد و آل محمد جلد نجات عطا فرمائے۔ آغا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔